Starting this point tonight, my topic, افلا يتدبرون القرآن. دوستو آج کی دنیا نالج کمپٹیشن کی دنیا ہے، گیان و وگیان کی دنیا ہے، تعلیمی بیداری کانفرنس میں آپ آئے ہیں، حکمت اور سائنس کی دنیا ہے، ایجوکیٹڈ دنیا ہے. تو اس کمپٹیشن کے زمانے میں ہر مسلمانوں پر فرض ہے کہ مختلف علوم و فنون، مختلف تہذیبوں، مختلف زبانوں کا مطالعہ کرے، پھر اس کے بعد اسلام کی غالب تہذیب کو اپنی زندگی میں اس قدر رواں کر دے کہ سمندر کی لہروں کی طرح ساری انسانی زندگیوں پر اسلام کی لہر چھا جائے. اور یہ بات جب ہوگی جب نالج کمپٹیشن کے زمانے میں اتنا علم اور گیان آپ رکھتے ہو. قرآن پاک میں اور آگے دیکھیں آپ، قرآن پاک دیکھنے میں کتابوں کی طرح ایک کتاب ہے، لیکن خدا کی قسم ہمارے پاس وہ آنکھ نہیں ہے کہ ہم اس کی حقیقت کو جان سکے. خدا کی قسم کوئی تارا اتنا روشن نہیں جتنے روشن قرآن کے لفظ ہیں، کوئی ہیرا اتنا قیمتی نہیں جتنے قیمتی قرآن کے لفظ ہیں، کوئی شکر اتنی مٹھاس نہیں رکھتی جتنے میٹھے قرآن کے لفظ ہیں. قرآن ہدایت ہے، قرآن طاقت ہے، قرآن نور ہے، قرآن شعور ہے، قرآن دستور ہے. قرآن گرتے ہوئے لوگوں کو اٹھانا جانتا ہے، ہارے ہوئے کو ہارے ہوئے کو جتوانا جانتا ہے. اور جو لوگ قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں وہی اعتراض کرتے ہیں. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یا تو وہ جاہل ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے اور اپنی جہالت کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں، یا تو وہ جھوٹ بولتے ہیں. تیسرا کوئی آپشن نہیں، یا تو وہ جاہل ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں. اور جب وہ دلیل سے باتیں نہیں کر پاتے ہیں جلائیں گے، وہ قرآن کو جلانے کی باتیں کرتے ہیں. لیکن خدا کی قسم پوری دنیا میں آپ دیکھیں، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، انڈونیشیا ہو، جاپان ہو، فرانس ہو، ترکستان ہو، سوڈان ہو، پوری دنیا میں لوگ قرآن کو چوم رہے ہیں، سینے سے لگا رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں. دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں قرآن پاک پہ لوگ ریسرچ کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس کا ادب کیا جاتا ہے وہ قرآن پاک ہے، سب سے زیادہ جس کا احترام کیا جاتا ہے وہ قرآن پاک ہے، سب سے زیادہ جس سے یاد کیا جاتا ہے وہ قرآن پاک ہے، سب سے زیادہ جس کے حوالے دیے جاتے ہیں وہ قرآن پاک ہے. مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک 24 گھنٹہ جس کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن پاک ہے. تبھی تو بھیموا کے علماء پوری دنیا کو بتا رہے ہیں جلسے کے حوالے سے کہ صحرا میں، جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو. یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے. قرآن پڑھو. اللہ کے بولے کل ہونے والا کیا ہے، قرآن میں پڑھو. اور قرآن جو ہے نا، یہ کتاب جو اتری ہے قرآن شریف، یہ جو کتاب ہے یہ انسانوں کے ہدایت کے لیے اتری ہے. اور اس کی تائید، تصدیق، سپورٹ صرف علامہ کفیل کریں، علامہ ہدایت نوری کریں، علامہ جابری کریں، صابر القادری کریں، ذاکر صاحب کریں، قاری علی فیضی کریں، تسلیم صاحب کریں، یہ کریں وہ کریں. کون سی بڑی بات ہے؟ قرآن پاک تو وہ کتاب ہے، اپنے تو اپنے غیر بھی تعریف کرتے نظر آ رہے ہیں، بھی تعریف کرتے نظر آ رہے ہیں. اصلاح معاشرہ، تعلیمی بیداری میں آئے ہو، سن لو. دیکھو آپ پوری دنیا میں جتنے بھی سبجیکٹ ہیں جس سے لوگ بہت دور تک پہنچ سکتے ہیں، اس کا جو چشمہ ہے وہ قرآن پاک ہے. یہ اپنے نہیں، یہ تو غیر لوگ کہہ رہے ہیں. یہ دیکھیں آپ، دنیا کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے جس کا نام ہے ہارورڈ یونیورسٹی. کیا نام ہے؟ ہارورڈ یونیورسٹی ان امریکہ. امریکہ کے پرانے ویلڈ یونیورسٹیوں میں ایک یونیورسٹی ہے
جس کا نام ہے ہارورڈ یونیورسٹی، 309 ایکڑ میں بوسٹن میں پھیلی ہوئی یونیورسٹی، جو بیسٹ ہائر ایجوکیشن کے لیے پوری دنیا میں ٹاپ 3 یونیورسٹی ہے مانی جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے تعلیمی بیداری کانفرنس میں آنے والوں، اس یونیورسٹی کے دروازے پر قرآن کے سچے ہونے، قرآن کے سچے ہونے کا، اچھے ہونے کا، لاجواب ہونے کا، لارائب ہونے کا اقرار نامہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے دروازے پہ لکھا ہے if you want to get the knowledge of the world please recite the Quran۔ اے دنیا والوں، اگر دنیا کے سارے سبجیکٹ پر حاوی ہونا چاہتے ہو تو قرآن کو پڑھو، سارے سبجیکٹ پر حاوی۔ دیکھیں آپ، جب میں نے اس کے ترجمے تفسیر پڑھنا شروع کیا، ڈاکٹر موریس بکائی کی کتاب ہے، اسے غور سے دیکھیں۔ جب میں نے اس کے ترجمے تفسیر پڑھنا شروع کیا تو میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں۔ When I started studying the translation and commentaries of the Holy Quran, I explain you my experience, the knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, embryology from Quran, oceanology from Quran, cardiology from Quran, embryology from Quran, water cycle from Quran, physical science from Quran, medical science from Quran, general science from Quran, mathematics from Quran, pain receptor from Quran, big bang from Quran, radiation bombardment from Quran۔ خدا کی قسم دنیا میں جتنے علوم ہیں سب کا سرچشمہ قرآن پاک ہے، پڑھو اور پڑھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن۔ اب دیکھیں آپ لوگ، جو لوگ قرآن پر بکلولی کرتے ہیں یوٹیوب میں اور کمرے میں بیٹھ کر، وہ تعلیمی بیداری کانفرنس پہ دیکھ لے کہ قرآن جو کتاب ہے نا وہ لاجواب کتاب ہے۔ میرے پاس ایک بک ہے جس کا نام ہے القرآن دا الٹیمیٹ میریکل، القرآن دا الٹیمیٹ میریکل۔ اس کتاب میں اس کا جو مصنف ہے اس نے قرآن کے بارے میں بڑی اچھی ایک بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 1975 میں امریکہ کے بڑے بڑے سائنٹسٹوں نے ایک بہت بڑا پاورفل کمپیوٹر بنایا۔ ان سم US scientists built largest supercomputer in America, Cray-1 supercomputer in 1975۔ 1975 میں امریکہ کے سائنسدانوں نے ایک بہت بڑا کمپیوٹر بنایا جس کا نام ہے Cray-1 سپر کمپیوٹر۔ اور اتنا شاندار کمپیوٹر ہے یہ کہ اگر کوئی چیز آپ کو جانچنا ہو تو اس میں لوڈ کر دیجئے، 1 سیکنڈ میں 88 کروڑ اینگل سے جانچ کے دے گا۔ 1 سیکنڈ میں 8 کروڑ اینگل سے جانچ کے دے گا۔ اتنا شاندار کمپیوٹر ہے۔ اب آئیے، وہ کہتے ہیں کہ کمپیوٹر کے سارے انفارمیشن کو کنسیڈ کر کے سپر کمپیوٹر کے چپ میں ڈالا گیا۔ کمپیوٹر کے سارے انفارمیشن کو کنسیڈ کر کے اس کمپیوٹر میں ڈالا گیا اور اس سے پوچھا گیا، کیا پوچھا گیا؟ جھومیے، پوچھا گیا if human want to write a book like قرآن کے اندر رائٹ، کیا دنیا کے سارے انسان مل کر قرآن کی طرح کتاب لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں؟ آنسر واز گیون بائی دا کمپیوٹر۔ کمپیوٹر نے جواب دیا یو کین ناٹ رائٹ لائک دا قرآن ان 63 اوکیلین ایئر۔ کوئی امپوسیبل 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 ٹو ٹریس ایون قرآن۔ دنیا کے سارے انسان مل کر، آواز بڑھاؤ، دنیا کے سارے انسان مل کر 5000 سال بھی زندہ رہے تو بھی قرآن کا ہم پلہ بنانا محال ہے۔ بولو یار، قرآن کا ہم پلہ بنانا محال ہے۔ حیرت کی بات ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بنا لیں گے ان کو 5000 سال زندہ رہنا پڑے گا۔
5000 سال زندہ رہنا پڑے گا. آج کی دنیا میں 60 سال زندہ رہنا مشکل ہے. 5000 سال کون زندہ رہ سکتا ہے؟ یہ کمپیوٹر آج کہہ رہا ہے. اللہ کی قسم آپ قرآن پاک کھولو, اللہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنِ اسْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ. جمع ہو جائے تمام انسان اور جنات اس بات پر کہ لائے قرآن کی طرح کوئی کتاب, وہ ہرگز نہیں لا سکیں گے. اور ایک کو چیلنج نہیں کیا, سب مل کر کوشش کرو, تو بھی نہیں کر سکتے. حیرت کی بات ہے قرآن بار بار کہہ رہا ہے پوری کتاب کا جواب لاؤ, 10 سورتوں کا جواب لاؤ, ایک سورت کا جواب لاؤ. کیا ضرورت تھی رسول سے جنگیں کرنے کے لیے آ گئے؟ ارے ممکن تھا تو جواب لے آتے, تمہارا کام ہو جاتا. لیکن کل کا کافر بھی جانتا تھا کہ بدر و حنین میں اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھانا آسان ہے, مگر قرآن کا جواب ناممکن ہے. آج امریکہ بھی جانتا ہے, اسرائیل بھی جانتا ہے, سوڈان بھی جانتا ہے کہ فلسطین پہ بمباریاں کرنا آسان ہے, مگر قرآن کا جواب محال ہے, محال ہے. نعرہ تکبیر, ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت اسلام, رفعت قرآن, شان مصطفی, اصلاح معاشرہ کانفرنس. قرآن کے سامنے کل بھی دنیا عاجز تھی, آج بھی عاجز ہے. قرآن کل بھی تاثیر رکھتا تھا, آج بھی تاثیر رکھتا ہے. کل بھی علم کا سمندر تھا, آج بھی علم کا سمندر ہے. کل بھی اس کے لاکھوں عالم تھے, آج بھی ہیں. کل بھی لاکھوں حافظ تھے, آج بھی ہیں. کل بھی اس کی حفاظت ہوئی ہے, آج بھی حفاظت ہو رہی ہے. کل بھی دنیا قرآن کے سامنے گونگی تھی, بونی تھی, آج بھی بونی ہے. قرآن کل بھی لاجواب تھا, آج بھی لاجواب. قرآن کل بھی لاجواب تھا, آج بھی لاجواب ہے. اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے دنیا میں 100 صحیفے اور 3 کتابیں موجود تھی. تو پلیز ٹیل می واٹ از دا نیڈ آف دا ہولی قرآن. تو قرآن کی کیا ضرورت تھی؟ تو معلوم ہوا ان میں وہ باتیں نہیں تھی جو نظام کائنات قرآن لے کر کے آیا. نظام کائنات قرآن کے اندر ہے. اور سنیے, میرے نبی سے پہلے دنیا میں جتنے انبیاء کرام تشریف لائے, کتاب کو لے کے جلوہ گر ہوئے یا کسی کتاب کی پیروی کرانے کے لیے جلوہ گر ہوئے. حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر دور میں انبیاء کرام موجود رہے. لیکن ہم نے ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا کہ انبیاء کرام کی مقدس زندگیاں, ان کی کتابیں, ان کا پیغام ایک صدی کے اندر اندر ہی بدل دیا گیا. نہ زندگیاں محفوظ رہی, نہ کتابیں محفوظ رہی, نہ پیغام محفوظ رہا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی تو بندوں نے کیسے بدل دیا؟ تو بھیموا والو آؤ میں تمہیں بتاؤں, مشیت الہی کے علم پاک میں یہ باتیں تھی. حضرت ابراہیم is not the last prophet, حضرت موسیٰ is not the last prophet, حضرت عیسیٰ is not the last prophet, حضرت زکریا is not the last prophet, حضرت یحییٰ is not the last prophet, حضرت دانیال is not the last prophet, حضرت شعیب is not the last prophet. حضرت ابراہیم آخری نبی نہیں ہے, حضرت موسیٰ آخری نبی نہیں ہے, حضرت عیسیٰ آخری نبی نہیں ہے, حضرت دانیال آخری نبی نہیں ہے. بدلنے دو دنیا والوں کو کتابیں. اگر ایک کتاب بدلی گئی دوسری کتاب نازل کر دوں گا. اگر ایک پیغمبر کا نظام بدلا گیا دوسرا پیغمبر جلوہ گر ہوگا. مگر جب رب کائنات نے اپنے آخری نبی کو مبعوث کرنے کا فیصلہ کر لیا اور انہیں خاتم النبیین بنا کے بھیجا تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا, اے محبوب آج کے بعد تمہاری کتاب نہیں بدلی جائے گی. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. انا ہم نے, بے شک ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا. کبھی آپ نے غور کیا توریت لکھی گئی تو تختیوں پہ لکھی گئی, انجیل لکھی گئی تختیوں پہ لکھی گئی, زبور لکھی گئی تختیوں پہ لکھی گئی, اشعیا تختیوں پہ, ملاکی تختیوں پہ, زکریا تختیوں پہ, غزل الغزلات تختیوں پہ. لیکن خدا کی قسم قرآن پاک روز اول ہی سے دلوں پہ لکھا جا رہا ہے. واہ 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 واہ, قرآن پاک روز
اول ہی سے دلوں پہ لکھا. کیا بات ہے رولامین بھائی، واہ واہ واہ، بہت لاجواب. قرآن پاک روز اول ہی سے دلوں پہ لکھا جا رہا ہے. اسی لیے تعلیمی بیداری کانفرنس میں آنے والوں سنو، میں پوری دنیا کو بتا رہا ہوں اسلام کی بالادستی، حقانیت قرآن سماعت کریں آپ. اور سنو، دنیا کی ساری کتابیں، عیسائیوں کی ساری کتابیں، نصرانیوں کی ساری کتابیں، ساریوں کی ساری کتابیں، یہودیوں کی ساری کتابیں، جینیوں کی ساری کتابیں، چینیوں کی ساری کتابیں، بودھسٹوں کی ساری کتابیں، برادران وطن کی ساری کتابیں، اولاٹوں کی ساری کتابیں، کولاٹوں کی ساری کتابیں، نیوٹن کی ساری کتابیں، ڈاروین کی ساری کتابیں، فلنگر کی ساری کتابیں، الیگزینڈر کی ساری کتابیں، اور آگے بڑھو، زرتشت کی ساری کتابیں، کنفیوشس کی ساری کتابیں، کبیر کی ساری کتابیں، تلسی داس کی ساری کتابیں، اور آگے بڑھو، اولاٹوں کی کتابیں، کولاٹوں کی کتابیں، سقراط کی کتابیں، کالوں کی کتابیں، گوروں کی کتابیں جمع کرو اور put all the book on the ocean، جمع کریے اور سمندر میں ڈال دیجئے، ڈال دیجئے، اور 10 دن کے بعد بلائیے. and call them اے تورا اے زبور اے انجیل ویداس اپنشد اسمرتی ایتا گیتا آنگا اپانگا میولا سوترا دھمپت زنت دساتیر گاتھا متا مرقس لوکا یوحنا خروج پیدائش حقوق مکاشفہ استثناء احوال گنتی آدھی گرن گرو گرن دسم گرن لون سیچے لیچے بیچے ٹیچے جینیسس نمبر ایکسوڈس لیوٹیکس احبار مکاشفہ گنتی احبار خروج پیدائش خدا کی قسم کوئی کتاب نہیں آئے گی. اور آجا مدرسہ غوثیہ میں پکارو اے قرآن 8 سال کا بچہ آ جائے گا. بولو یار، بولو رے فلسطین کو ماننے والوں، بولو لحق کے بولیے. مدرسہ غوثیہ میں آؤ، اس اسٹیج پہ آؤ، کوئی نوجوان کھڑا ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے تعلیمی بیداری میں آنے والوں، اس لیے کہ دنیا کی ساری 11 جگہوں سے نعرہ لگانا، میں کل باہر جانے والا ہوں. اس لیے کہ دنیا کی ساری کتابیں کاغذ کے پنوں کے اندر ہے، ہماری کتاب ہمارے سینوں کو بلند آواز سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر یہاں سے وہاں تک نعرہ تکبیر. اب جس کا ہاتھ نہ اٹھے وہ فیصلہ کرے. قرآن سے محبت ہے تو ہاتھوں کو اٹھائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، رفعت قرآن، شان قرآن، شوکت قرآن، رحمت قرآن. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بلا کوئی نہیں آئے گا. آ جاؤ اس اسٹیج پر، 8 سال کا بچہ کھڑا ہو جائے گا. سن لو جوردان، سنو نیوتن یاہی، سنو چین کے جینگنگ، سنو گودا، سنو گودی، سنو یوگا. یہ سن لو، دنیا کی ساری کتابیں کاغذ کے پنوں کے اندر ہے، ہماری کتاب ہمارے سینوں کے اندر ہے. 30 پارے محفوظ ہیں قلب کے، قلب میں محفوظ ہے ماشاءاللہ. 30 پارے قلب کے جزدان میں، سارے سینے ایک طرف، حافظ کا سینہ ایک طرف، علم تہذیب و تمدن کا قرینہ ایک طرف، ساری دنیا ایک طرف، شہر مدینہ
ایک طرف 30 تارے قلب کے جزدان میں محفوظ ہیں، سارے سینے ایک طرف حافظ کا سینہ ایک طرف، سبحان اللہ۔ اب